والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی کے اوپر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہی ہیں۔ خاص ایک صیغہ ہے کہ وہ یہ نہیں اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ وہ آخرت پہ یقین کر رکھتے ہیں، نہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے اوپر تو وہ یقین رکھتے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، عقائد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 3 عقائد ثلاثہ اگر کہا جائے تو اس کے اندر ہمارے سامنے عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور توحید، یعنی جسے کہتے ہیں ہمارے سامنے آتا ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اور اگر ایمان مفصل کی بات کی جائے تو اس کے اندر اور بھی جسے کہتے ہیں ڈیٹیلز آتی ہیں، لیکن وہ اسی کی وہ ہے، یعنی اسی کی جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ یعنی جب ہم ملائکہ کی بات کریں گے تو عقیدہ رسالت کے اندر ملائکہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان تینوں عقائد کے اندر وہ چیز جو کہ انسان کے عمل کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ ہمیشہ میں اگزامپل دیتا ہوں، یہاں پہ وہ لوگ جو کہ پرانے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں سب لوگ سگنل جمپ کرتے تھے، بہت سارے لوگ، سب لوگ تو نہیں، بہت سارے لوگ سگنل جمپ کرتے تھے۔ جب سے کیمرے لگ گئے پتہ ہے بھائی 6000 کا مخالفہ ہے، تو اب سگنل جمپ کوئی بھی نہیں کرتا، سب کے سب بڑے بڑے لمبے لمبے بریک مارتے ہیں جس اسپیڈ کے اوپر، کیوں 6000 بہت ہوتے ہیں نا۔ یہ کیا ہوا، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کے کوئی ریپرکشنس ہیں، غلط کام کروں گا۔ آخرت وہ عقیدہ ہے کہ وہ کیمرہ ہے، جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ گناہوں کو کرنا مشکل ہوگا، جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ نیکیوں کو کرنا آسان ہوگا، جتنا زیادہ آخرت کے اوپر یقین ہوگا عمل کے اندر اسی حساب سے بہتری آئے گی۔ عمل کے اندر بہتری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اوپر یقین پختہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے، ان کی جو کوالٹیز ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حصر کا اسلوب، کہ ایک چیز کہ یہ بات کہی جائے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اس کے اندر کہا جائے بھائی طالب علم تو آپ ہی ہیں، یعنی مخصوص کر دیا گیا کہ بھئی یہ جو شخص ہے یا یہ جو بچہ ہے اصل میں تو طالب علم یہ ہے، اس کی کچھ کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ بات اگر کہی جائے تو اس کا مطلب یہ اس کو مخصوص کیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ حصر کا مطلب ہے کہ اولئک ھم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔